بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق اور باطل کی کشمکش یہ منشأ الہی ہے اور یہ شروع سے لے کر جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ باطل اور اس کے پجاری ہر دور میں اہل حق کو دباتے رہے، لیکن ناکامی نامرادی ان کا مقدر رہی۔ میں نے یہ چند جملے اس لیے ادا کیے کہ قرآن مجید کے سفر میں ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ جہاں قوم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ملزموں کے کٹارے میں کھڑا کر کے سوالات شروع کیے، لیکن ان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس قدر دندان شکن جواب دیں گے۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد پڑھتے ہیں کہ رب کائنات نے اس بارے میں ہمیں کیا تعلیمات عنایت فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون۔ معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 17، سورہ مبارکہ کا نام الانبیاء، آیت ہے 63۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جب یہ سوال کیا قوم نے، اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم علیہ السلام، کیا ہمارے معبودوں کا یہ حشر نشر آپ نے کیا ہے؟ رب کائنات فرماتے ہیں، قال، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ فعلہ، یہ کام تو کیا ہے، کبیرہم، ان کے بڑے نے، ہذا، جو یہ ہے، فاسألوہم، ان سے سوال کرو، ان، اگر کانوا، وہ ہیں، ینطقون، بولتے۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بلکہ اس کام کو تو ان کے بڑے نے کیا ہے، تم اپنے ان معبودوں سے خود پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے قدر تفصیل ہمارے سامنے رکھی، اور وہ تفصیل کچھ یوں ہے معزز خواتین و حضرات کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حالات و واقعات تو کچھ اور بتا رہے ہیں، تم مجھ پر الزام دھر رہے ہو، لیکن یہاں صورتحال کچھ اس قسم کی نظر آ رہی ہے کہ یہ کام ان کے بڑے نے کیا ہے، اس لیے کہ باقی تمام کے تمام بت ٹوٹے پڑے ہیں، لیکن یہ بڑا سلامت ہے، اور پھر اس کے ہاتھ میں موجود یہ تیشہ یا کلہاڑا، یہ بھی یہی بتا رہا ہے کہ یہ کام اسی کا ہو سکتا ہے۔ اس سے مراد، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو، تم ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو تو ان سے خود ہی پوچھ لو۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہاں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اس سے مقصود یہ تھا کہ لوگوں کو خود بخود پتہ چل جائے کہ یہ پتھر کیا بولیں گے،
جب وہ اتنے عاجز ہیں کہ بول نہیں سکتے، اپنا دفاع نہیں کر سکتے، تو یہ عبادت کے لائق کیسے ہوں گے؟ اور اصل میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد بھی یہی تھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر نقل فرمائی کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 باتیں ایسی کہیں جو کہ خلاف حقیقت تھیں۔ الفاظ تو وہاں پر کھلے ڈلے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مقامات پر کچھ ایسی باتیں کہیں جو کہ حقیقت ان کی کچھ اور تھی۔ سب سے پہلی کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان بتوں کو ان کے بڑے نے توڑا ہے، اور یہ خلاف حقیقت بظاہر تھا، حقیقت میں تو ایسا نہیں ہوا تھا، لیکن حالات و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات درست بھی تھی۔ دوسری بات جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ میں بیمار ہوں، یہ بات بھی غلط نہیں تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کے اس غلط رویے کی وجہ سے روحانی طور پر ٹھیک نہیں تھے۔ اور تیسری چیز یہ کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اہلیہ سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ سفر میں تھے، تو ان کا گزر ایک ایسے بادشاہ کی سلطنت سے ہوا جو بڑا ظالم تھا۔ کس نے بادشاہ کو خبر کر دی کہ ایک مسافر جا رہا ہے، اس کے ساتھ ایک عورت ہے۔ بادشاہ نے سپاہی بھیجے، وہ سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے آئے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ تھے، پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو فرمایا یہ میری بہن ہے۔ تو جب میاں بیوی کی ملاقات ہوئی، فرمایا اس ظالم نے تمہیں بلایا ہے اور میں بتا چکا ہوں کہ تم میری بہن ہو، تم سے پوچھا جائے تو تم نے بھی یہی کہنا ہے، کیونکہ دین کے اعتبار سے تم میری بہن ہو۔ اللہ کی زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی اللہ کو ماننے والا نہیں ہے۔ تو جب سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کچھ کہنے کی نوبت ہی نہ پیش آئی۔ وہ ظالم جو ہی اللہ کی اس بندی کی طرف لپکا، رب کائنات کے عذاب کی گرفت میں آ گیا، ہاتھ پاؤں اینٹ گئے، گھبرا کر کہنے لگا نیک عورت اللہ سے دعا کرو کہ مجھے چھوڑ دے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن ٹھیک ہوتے ہی اس نے پھر اپنا ناپاک ارادہ مکمل کرنا چاہا۔ اللہ کا عذاب پھر اس پر آ گیا اور زیادہ سختی سے آیا۔ یہ 3 دفعہ ایسا ہوا۔ جب تیسری دفعہ وہ گرفت سے آزاد ہوا تو اپنے ایک غلام سے کہنے لگا کہ تم جس کو میرے پاس لے کر آئے ہو یہ عورت نہیں، یہ تو کوئی اور ہی مخلوق ہے، جاؤ اسے نکالو اور اس کے ساتھ ایک لونڈی ہاجرہ کو بھی کر دو۔ تو اس موقع پر سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دی گئیں۔ تو جو ہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے، پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رب کائنات نے ہمیں یہ موقع ہی نہیں دیا کہ ہم غلط بیانی کریں۔ رب کائنات نے خود اس ظالم بدبخت کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی
اس نے پھر ہمیں خدمت کے لیے ایک لونڈی بھی عطا فرما دی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان فرمائی جو کہ صحیح بخاری میں 3358 میں ہے، اور فرمایا کہ رب کائنات نے تمہاری ماں کو اس بدبخت بادشاہ کے شر سے اس انداز سے بچایا۔ آج کا سبق ہم تفسیر ابن کثیر تک ہی رکھیں گے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آنے والے سبق میں ہم دیگر کتب تفاسیر کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، لیکن اجازت لینے سے قبل وہی گزارش جو میں روزانہ کرتا ہوں کہ یہ اسباق آپ کے پاس امانت ہیں، صدقہ جاریہ سمجھ کر ان کو زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمایا کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو ملتے رہیں۔ آپ کا یہ اپنا چینل فرقہ واریت سے بالا تر، خالصتاً کتاب و سنت کی روشنی میں ترتیب دیا گیا ہے، جہاں آپ کو قرآن و حدیث کے اسباق، منفرد اور مختصر جمعے کے خطبات، آپ کی طرف سے آنے والے انتہائی اہم سوالوں کے جوابات اور مختلف موضوعات پر چھوٹے چھوٹے دروس ملیں گے۔ آپ کی طرف سے آنے والے محبت بھرے پیغامات کا بہت بہت شکریہ۔ خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا۔ آج کے سبق سے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔